بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق الجان من مارج من نار صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ الرحمن اس ہفتے بیان کروں گا کہ نظر بد کیسے ہوتی ہے اور جنات انسان کے بدن میں کیسے داخل ہوتے ہیں، سحر یعنی جادو کسے کہتے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے۔ دعا کیجیے کم وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بولنے کی، مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، اور شیاطین جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ جو آگ جلتی ہے، اور جو آگ جلتی ہے جو بالکل اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ حصہ ہوا کے اندر اڑ گیا ہے، اوپر کا حصہ آگ کا، اس آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ جنات ایک ہوا ہے، وہ ہوا کی شکل میں گھومتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنا ہے، دیکھو جنات اور انسان یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ شیاطین کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح ہم شریعت کے مکلف ہیں، جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ وہ جنات دیکھو، انسانوں کے اندر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، اور دیگر سماج کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی جنات کی دنیا کے اندر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے۔ جنات کی دنیا کے اندر صحیح عقیدے کے مسلمان بھی ہے، بدعتی مسلمان بھی ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہمارے اندر فرقے ہیں، اسی طریقے سے ان کے اندر بھی فرقے ہیں۔ جس طرح مسلمان حج کا پابند ہے، پیسہ رہنے کے بعد، مسلمان روزہ رکھنے کا پابند ہے بالغ ہونے کے بعد، مسلمان نماز پڑھنے کا پابند ہے، اسی طریقے سے جنات بھی روزہ، حج اور نماز پڑھنے کے پابند ہیں۔ جو شریعت ہماری اوپر ہے وہی شریعت ان کے اوپر بھی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کرے کہ کم وقت کے اندر وہ سارے باتیں اب حضرت کے سامنے آئیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ نکلے۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں جو بات میں نے دیکھی اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہ دیکھی۔ ہم سفر میں نکلے حضرت کے ساتھ میں، ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک خاتون بیٹھی تھی، اور اس خاتون نے کہا حضرت یہ میرا بچہ ہے، بار بار بے ہوش ہوتا ہے، بار بار بے ہوش ہوتا ہے، اور ہم اس کی طرف سے بہت مصیبت میں ہیں، علاج فرمائیے۔ تو یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا۔ آپ اٹھنی پر بیٹھے ہوئے تھے، کچاوا کی لکڑی اور آپ کے بیچ، کچاوا کی لکڑی کے بیچ یعنی حضور کی گود میں بچہ بیٹھ گیا۔ آپ نے دعا پڑھی کہ اللہ کی دشمن شیطان اس کے بدن سے نکل جا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے بدن سے نکل جا۔
پھر اس بچے کو یعلا بن مرہ کہتے ہیں ہم نے اس خاتون کو واپس کر دیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور جب سفر سے واپس آئے پھر ملاقات اس خاتون سے ہوئی۔ آپ نے پوچھو بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بچے کی طبیعت پوچھے گی تو اس خاتون نے کہا حضرت جب آپ نے بچے پہ پڑھ کے دم کیا تو تب سے آپ تک ہمارا بچہ شفا یاب ہے، اس کو کوئی تکلیف اور کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہو رہا ہے، یہ تندرست بن چکا ہے۔ پھر اس خاتون نے کہا میرے پاس 3 بکریاں ہیں، آپ ہدیہ میں قبول کر لو۔ تو حضور نے کہا 1 بکری لے لو، 2 واپس کر دو۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے علاج پر ہدیہ لینا جائز ہے۔ حضور نے 1 بکری قبول کی، 2 بکریاں واپس کر دی۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے طائف کا عامل گورنر بنا کر بھیجا۔ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ عثمان ابن ابی العاص کو آپ نے طائف کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو بھول جاتے تھے کتنی رکعتیں پڑھائی، پریشان ہو گئے یہ کیا معاملہ میرے ساتھ۔ لیکن جب یوں کہ یہ بیماری زور پکڑی، ایسے زور پکڑی کہ اب رکعتیں بھولنا شروع ہو گئے، کتنی پڑھائی کتنی نہیں پڑھائی، پریشان ہو گئے۔ تو فوراً وہ مدینہ تشریف لائے اور حضرت کے خدمت میں تشریف لائے، 2 زانو بیٹھے۔ حضور نے پوچھا کون؟ کہا حضرت عثمان بن ابی العاص۔ آپ نے کہا ابی العاص کیا بات ہے؟ کہا حضرت رکعتیں پڑھاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، جب میں نیت باندھتا ہوں تو کوئی چیز میرے سامنے آ جاتی ہے، میرے آڑے آتی ہے، یہ جملے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا ذاک الشیطان، عثمان یہ تو شیطان ہے جو تمہارے بیچ میں آتا ہے۔ اور حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، 3 بار پڑھ کے پھونکا۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے خدا کی قسم اس کے بعد مجھے بیماری کبھی پیش نہیں آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور کے پاس آئی، کہا حضرت میرا ایک بچہ ہے، کھانے کے وقت بے ہوش ہوتا ہے اور ایسا بے ہوش ہوتا ہے کہ ہمارا سب کا کھانا خراب کرتا ہے۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے جو کھانے کے وقت بے ہوش ہوتا ہے اور پورے گھر کا کھانا خراب کرتا ہے۔ حضور نے جو ہے اس کے منہ میں لعاب ڈالا، تھتکارا اور کہا اخسؤ عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس کے بدن سے نکل۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس بچے کو الٹی ہوئی، قے ہوئی، اور قے کے بعد اس بچے کے حلق سے کتے کے پلے کے جیسا ایک جانور اس کے منہ سے باہر نکل کے بھاگ گیا۔ حضور نے کہا یہ جنات تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی یہ واقعات پیش آ چکے ہیں جو آج کے زمانے کے اندر بہت عام اور تام ہو چکے ہیں۔ ہر 2 گھر کے بعد تیسرا گھر اس مرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ دیکھو اس بات کو سمجھ لو اچھی طریقے سے، جو حضور پاک علیہ السلام ہم کو دین اور شریعت دے کر گئے ہیں، ہم کو قرآن و حدیث دے کر گئے ہیں، سنتیں دے کر گئے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کی سنت کو فالو کریں، عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن ہوتا یہ ہے بزرگان دین، ہم جو ہے خود یوں سمجھیے کہ شیاطین کو دعوت دیتے ہیں آؤ ہمارے بدن میں گھس جاؤ۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو حضور نے فرمایا جب تم استنجا کو جاؤ، ٹوائلٹ کے جاؤ، دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جنیوں سے۔ ترجمہ یہ بنتا اس کا، حدیث میں آتا ہے جس وقت اللہ نے جنات کو پیدا کیا اللہ میں کہاں رہوں، تو اللہ نے کہا حمام تیری جگہ ہے رہنے کی۔ اب حمام کے اندر رہتے ہیں، ٹوائلٹ میں رہتے ہیں۔ دیکھو میں نے ایک عالم کی بات پڑھی، بہت اچھی بات لگی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اگر کوئی ہمارے بیوی کے سامنے ننگا ہو جائے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے،
بڑا غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب ٹوائلٹ میں جاتا ہے، حمام میں غسل، تو ظاہر سے بات ہے بدن سے کپڑے ہٹائیں گا، تو اس ٹوائلٹ کے اندر جنات کی بیوی ہوں گی، اس کی بیٹی ہوں گی، اس کا بیٹا ہوگا، تو ان کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ہمارے بیوی کے سامنے ننگا ہو رہا ہے، تو اس بنیاد پر وہ پریشان کرتے ہیں، اس بنیاد پر وہ پریشان کرتے ہیں۔ اس واسطے حدیث میں آتا ہے جب تم دعا پڑھتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو مرقات میں لکھا ہے کہ تمہارے جسم اور ان کی آنکھ میں بھی، ان کے آنکھ کے بیچ میں اللہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ تم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لو، وہ تم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، بس ہم تم کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد بیچ میں پردہ آتا ہے۔ اور کئی جنات نے کہا کہ ہم جو لگتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو، سب سے اہم وجہ بغیر ٹوپی اور بغیر دعا کے اندر آنا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ضرورت سے فارغ ہوتے بزرگان دین تو سر پر کپڑا رکھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس وقت ضرورت سے فارغ ہو تو سر پہ ٹوپی یا دستے رکھیں، ورنہ پھر بھولنے کی بیماری ہوں گی، بھلکڑ بن جاؤں گے۔ اور آج 3 بیماری بہت زیادہ عام ہیں۔ ایک دماغ کی کمزوری، دماغ ہمیشہ گج رہتا ہے، دماغ ہمیشہ بولتے ہیں نا کچھ جکڑ لیا ہے۔ دوسرے معدے کی بیماری، معدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، صاف ٹوائلٹ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا بدن کمزور ہو گیا ہے، جس سے بچے بھی نہیں ہو رہے تو کمزور پیدا بچے ہو رہے ہیں۔ یہ 3 وجوہات اگر کسی کو تو سمجھ لو اس پر سحر یا اثرات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جنات اور شیاطین کے لیے انسان کے بدن میں داخل ہونا بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ وہ انسان کے کان سے بدن میں داخل ہوتے جسم کے اندر۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی مدینہ منورہ کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کئی جنات سے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم سب سے پہلے دماغ کو ہیجک کرتے ہیں، یہ دماغ کی کھوپڑی کو ہیجک کرتے ہیں، اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا شیاطین تمہارے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیاطین بدن میں دوڑتے خون کی طرح، جس طرح ہمارا خون ہمارے بدن میں کیا کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بات سمجھ، خون بدن میں گشت کرتا ہے، خون بدن میں گشت کرتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے، دل کو خون پہنچتا ہے، دماغ کو پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے شیاطین تمہارے بدن میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دماغ گج ہو گیا، سست اور کاہل رہتے ہیں، یہ سست کاہلی بھی انہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور حدیث میں حضور نے سستی سے پناہ مانگی اللہ سے، جو انسان سست ہوگا وہ کبھی کچھ کر نہیں پائے گا۔ حضور کی دعا ہے یا اللہ مجھے سستی سے بچا۔ تو سب سے پہلے دماغ کو ہیجک کرتے ہیں۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی جو مدینہ منورہ کے استاد کہتے ہیں میں نے کئی جنوں سے پوچھا تو ایک جن نے مجھے بتلایا ہم دماغ کو ہیجک کرتے ہیں، دماغ کو پکڑ لیتے ہیں، پچھلے سر دکھتا ہے، آدھا سر دکھتا ہے، گولیاں کھاتے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالآخر ہم جہاں چاہے بدن میں پھونک مار کر بدن کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو جنات اور شیاطین بزرگان دین ہمیشہ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، اور 4 وجوہات کے بنا پر وہ بدن میں داخل ہوتے ہیں، 4 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ جس وقت ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، غصہ جب انسان غصے کی حالت میں آتا ہے نا بزرگان دین، اس کا جو خون کا دوران ہے نا تو تیز چلتا ہے لیکن پھٹ پھٹ کے چلتا ہے، یعنی خون چلتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں خون کے اندر حصہ کھل کے چلتا ہے۔ جیسے ہی انسان غصے کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے شیاطین سر کے اوپر ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کبھی غصے کی حالت میں آئے گا۔ جیسے ہی انسان غصے کی حالت میں آتا ہے موقع پا کر جہاں بدن میں خون کی جگہ چھٹی ہی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ خون کے ساتھ دوڑتے ہیں پورے بدن کے اندر۔ نمبر 2 خوف اور خشیت۔ ایک خاتون کہتی ہے ایک جن مجھ پہ حاوی ہوا، شیخ وحید عبدالسلام بالی نے پوچھا تو اس پہ حاوی کیسے ہوا؟ اس نے کہا کئی دنوں سے میں انتظار میں تھا کہ اس عورت کے بدن میں داخل ہوں،
مجھے پیسہ دے کر کسی جادوگر نے بھیجا ہے لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات اس کے گھر پہ چور آئے، شور مچا، چور آئے تو عورت کا دل اندر سے ڈرنے لگا۔ جیسے دل ڈرنے لگا میں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ نمبر 3، جب انسان ناجائز خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس وقت بھی جنات اپنا حملہ کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، جب انسان دین کے طرف سے بے رغبت ہوتا ہے تو اس وقت بھی جنات و شیاطین اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ دیکھو جادو ہوتا ہے، جادو اس کے دلائل قرآن کے اندر موجود ہے۔ میاں بیوی کے اندر جدائی کا جادو بھی ہوتا ہے، اس کے دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام پر جادو ہوا، 40 دن تک آپ پریشان تھے۔ غور سے بات کو سنیں گا، اتنے اچھی باتیں آپ کو جلدی کوئی بتلائیں گا نہیں، بہت ہارڈ ٹاپک ہے لیکن میں نے چھیڑنے کی کوشش کی اللہ کے نام پر۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام پر جادو 40 دن رہا۔ اور جادو کیسے ہوا ذرا غور سے سنیں گا بات کو۔ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرنے آتا تھا، یہودی بچہ جو آپ کے مبارک بال کو جھاڑتا تھا، زلف انور کو، داڑھی کو کنگا لگاتا تھا۔ تو یہودی تو آپ پر بہت جلتے تھے، آپ پر حسد کرتے تھے، آپ سے کینہ رکھتے تھے، آپ سے عناد رکھتے تھے۔ کیا نہیں یہودیوں نے آپ کے ساتھ میں کیا۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو کیا اس بچے سے کہا کہ تو حضور کے سر کے بال جھاڑتا ہے، داڑھی کے بال جھاڑتا ہے، ذرا کنگے کے کچھ دانے اور مبارک داڑھی کے کچھ بال اور سر کے بال ہم کو لا کر دے دے۔ دیکھو جادو سر کے بال پہ ہوتا ہے، جادو تمہارے داڑھی کے بال پر ہوتا ہے، جادو تمہارے بنیان کے اوپر ہوتا ہے جس پر تمہارا پسینہ لگا ہو، جادو تمہارے پیر کے نیچے کی مٹی پر ہوتا ہے، وہ مٹی جس پر تم ننگے پیر چلے ہو۔ اب یہودیوں نے آپ کے داڑھی کے بال حاصل کیے، مبارک زلفوں کے بال حاصل کیے اور کنگے کے دانے، 3 چیزیں حاصل کی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر لبید بن عاصم اور اس کے بیٹیوں نے جادو کیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ لبید بن عاصم اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا۔ اور جادو کیسے کیا؟ کھجور کے گافے کے اندر آپ کے مبارک بال، سر کے داڑھی کے، کنگے کے دندانے اور موم کے ذریعے آپ کا پتلا بنایا گیا، آپ کی شکل انور موم کے ذریعے، اور اس میں 11 سویاں لگائی گئی اور 11 گیٹھیں باندھی گئی۔ لبید بن عاصم کو یہودیوں نے 3 دینار بطور اس کام کے دیے، 3 دینار جو سونے کے اشرفیات تھے، سونے کے سکے 3، کہ تو یہ کام کر دے اور 3 سکے سونے کے لیے۔ لبید بن عاصم بڑا جادوگر تھا، جادو کر دیا، اور ایک کنویں کے اندر اس نے کیا کیا، کھجور کا گافا، آپ کے مبارک بال، آپ کی جو ہے موم کے ذریعے آپ کی شکل، 11 سوئی 11 گیٹھے باندھ کر کنویں کے بالکل نیچے ڈال دیا، اس پر بڑا پتھر جھانک دیا اور ایک تار کے ذریعے اس تار کو اوپر کر دیا کنویں کے اوپر۔ اب حضرت 40 دن پریشان تھے، مسحور ہو گئے، حضرت جادو کن ہو گئے۔ تو آپ پر کیا اثر تھا؟ اثر یہ تھا کہ فلاں بیوی سے مل لیتے تو دل کہتا میں اس سے ملا نہیں ہوں، اور جس کے گھر جاتے تو دل کہتا میں اس کے گھر پر نہیں گیا ہوں۔ یا صحابہ کرام سے گفتگو کرتے، جو گفتگو نہیں کرتے حضرت کہتے کہ میں یہ گفتگو کر چکا ہوں، یا جو گفتگو کر لیتے اس کو بار بار دہراتے۔ تو صحابہ بھی سمجھ گئے آپ پر کچھ ہوا ہے، ازواج مطہرات بھی سمجھ گئے آپ پر کچھ ہوا ہے، کیونکہ جس سے ملتے سمجھتے میں اس سے ملا نہیں ہوں، اور جس سے نہیں ملتے سمجھتے میں اس سے مل لیا ہوں۔ 40 دن تک جادو کا آپ پر اثر رہا۔ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، آپ آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آئے،
ایک فرشتہ سر کے طرف، ایک فرشتہ پیر کے طرف۔ تو ایک فرشتے نے پوچھا ان کو کیا مرض ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا مرض نہیں، ان پر جادو ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا مجھ پر جادو کہا ہوا ہے۔ بئر زروان کنویں کا نام ہے، لبید بن عاصم اس کی بیٹیوں نے مل کر مجھ پر جادو کیا۔ تو صبح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بڑے صحابہ کو ساتھ میں لیا، جنگل میں گئے، اس کنویں کے پاس جو تار اوپر رکھے ہوئے تھے اس کو کھینچا تو وہ پورا جادو کا سامان اوپر آیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے اس کو دفن کر دیا، بعض میں آتا ہے اس کو جلا دیا۔ تو فوراً جبرائیل امین قرآن لے کر حاضر ہو گئے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ حضرت ایک آیت پڑھتے ایک گیٹ کھولتے، دوسری پڑھتے دوسری گیٹ کھولتے، تیسری پڑھتے تیسری گیٹ کھولتے، یہاں تک کہ 11 آیت پڑھی، 11 گیٹ کھل گئی۔ حضرت فرماتے 11 گیٹ کھل گئی، خدا کی قسم مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ پھر صحابہ سے کہا کس کو بتانا مت، کیوں حضرت؟ کہا برائی ہے، برائی کو بتانے سے فتنہ بڑھ جاتا ہے، برائی ہے اس کو بتانے سے فتنہ بڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت پر جادو ہوا تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں کے ذریعے حضرت کا جادو ختم ہوا۔ تب سے حضور پاک علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ پر پھونکتے ہیں، جہاں تک مبارک ہاتھ جاتا وہاں تک ہاتھ کو پھیرتے ہیں، سامنے کا حصہ، پیچھے کا حصہ، تلووں تک۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، پھر پڑھ کے پھونکتے۔ امی جان فرماتی اتنا پھونک مارتے کہ مبارک دانتوں سے لعاب باہر نکلتا، چھینٹے۔ پھر تیسری بار وہی پڑھتے، پھر ویسے ہی پھونکتے۔ جو ایسا عمل کریں گا انشاءاللہ اس پہ کبھی جادو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ فجر کے بعد کرنا ہے، مغرب کے بعد کرنا ہے۔ تو جب جادو حضرت نبی پاک علیہ السلام پر ہوا تو محترم بزرگان دین ہم کو کتنا احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھو انسان کے بال محترم ہیں تو ہم یہ بالوں کو کہیں بھی نہ پھینکیں۔ ناخن بھی یہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اس کو بھی کہیں بھی نہ پھینکیں، اس کو دفن کریں یا پھر کچرے میں ڈال دیں، کوئی کیری بیگ کے اندر، کوئی کاغذ کے اندر، ایسے ہی نہ پھینک دیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بال داڑھی ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اور وہ خواتین جو بالوں کو بیچتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خواتین کے بال بھی شرعی اعتبار سے پردے کا حکم رکھتے ہیں۔ آج خواتین کچھ لوگ آتے ہیں بال بیچو بال بیچو، بہت سارے خواتین کے لمبے بال ہوتے ہیں، بال کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے ذریعے۔ یہ حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ بال بھی آپ کا پردہ ہیں۔ شریعت نے کہا بال جو تمہارے سر کے نکلتے ہیں اس کو جمع کرو، کہیں دفن کر دو یا کہیں بہا دو، دفن کرنا مناسب ہے۔ تو اکثر خواتین پر جو جادو ہوتا ہے نا وہ بالوں کے طرف سے ہوتا ہے، احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو محترم بزرگان دین جادو یہ حق ہے، ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ماحول چل رہا ہے، انسان بدلہ نہیں لے پا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جادو کر رہا ہے جی۔ اور کتنے ایسے مسلمان اللہ تعالیٰ حفاظت کرے جا رہے سادھوؤں کے پاس اور پنڈتوں کے پاس۔ آپ جانتے ہو وہ عمل کیسے کرتے ہیں، وہ عمل کتنا گھناونی کرتے ہیں۔ میں نے ان کی پوری تاریخ پڑھی ہے، اور ایسے ویسے نہیں، معتبر علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں لکھا ہے جب بھی سادھو جادو کریں گا تو سب سے پہلے قرآن پاک کو چپل کی طرح پیر میں پہنے گا اور بیت الخلاء میں جائیں گا۔ جانتے ہو آپ؟ یا پھر آگے لکھا ہے پاخانے سے قرآن پاک کی آیتوں کو لکھیں گا، یا پھر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھیں گا۔ جتنا وہ گندا عمل کریں گا اتنا شیطان اس کے پاس میں آئیں گا۔
کیونکہ جو سادھو ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، یہ گندا عمل کرتے، جلدی نہاتے نہیں ہیں، ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں. ان کی نگاہ میں عام عورت اور بہن کا کوئی مقام نہیں رہتا. جتنا یہ گندا بننا چاہے اتنا گندا بنیں گے تو اتنا ہی جلدی شیطان ان کے کام کرے گا. حضور نے فرمایا نجومی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس شیطان آتا ہے. آج مسلمان بھاگتے ہیں پنڈتوں کے پاس، ان کے پاس. ارے تم کو معلوم ہے جو پانی میں پھونک مار رہا ہے وہ شیطان کے نام کی پھونک مار رہا ہے. اور ہمیں شیطان کی مدد نہ آج نہ کل، ہمیں آج اور کل ہمیشہ مدد صرف ہمارے رب کی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ وہ جادوگر، وہ پنڈت جانتے وہ پھونک مارتا ہے تو منتر شیطان کے پڑتا ہے. تم کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جب انسان سادھو، ہندو جو سادھو بنتے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے بڑے جنات سے جو جنگلوں میں رہتے ہیں کہ تم نے ہمارے جیسے کام کرنا تو ہم اپنی فوج کا کوئی آدمی تمہارے مدد کے واسطے بھیجیں گے. کیا کام کرنا؟ ہر وہ جانور ذبح کرنا تو ہمارے نام کو ذبح کرنا، بہن کے ساتھ میں زنا کرنا، بیٹی کے ساتھ میں زنا کرنا، قرآن پاک کے بے حرمتی کرنا، جی قرآن پاک کو گندے پانی سے لکھنا، سورہ فاتحہ کو الٹا لکھنا، ناپاک رہنا، گندا رہنا، تو ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا اور جو تمہاری مدد کرے گا. یاد رکھو اس بات کو، جو سادھو بنتا ہے کبھی رات میں سو نہیں سکتا، شیاطین اس کو سونے دیتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ شیاطین اس کے بیوی کو، بچوں کو خود پریشان کرتے ہیں. تو کبھی بھی زندگی بھر یاد رکھو کسی سادھو کے پاس مت جانا، مر جانا لیکن جانا مت ان کے پاس. مفتی محمد شبیر صاحب دام برکاتہم نے ایک کتاب ہے ان کی انوار ہدایت یا انوار رسالت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے بھوپال کا. ایک خاتون سادھو کے پاس گئی، کہا سادھو جی مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے نہیں ہو رہا تو ایک کام کرو، جب تم نہانے بیٹھو تو قرآن پاک کو اپنے نیچے رکھو اور نہانا شروع کرو. کتاب کا نام کیا ہے؟ انوار ہدایت یا انوار رسالت. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو اس کتاب کے اندر. تو مسلمان خاتون تھی بھوپال کے رہنے والی، جیسے حمام میں گئی چھپتے چھپاتے قرآن پاک اپنے ساتھ میں لے کر گئی، مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے. جس طرح انسان حمام میں کسی چیز پر بیٹھتا ہے ایسے قرآن پاک پہ بیٹھ گئی، غسل شروع کی تو اسی وقت اللہ نے اس کو مینڈک بنا دیا. بات سمجھ گئے؟ یہ واقعہ انوار ہدایت یا انوار رسالت نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کبھی بھی سادھو کے پاس مت جانا، تم جاؤ گے تو وہ شیطان سے مدد حاصل کرتا ہے، وہ ستاروں سے مدد حاصل کرتا ہے. دیکھو دنیا کے اندر بعض وقت میں اللہ کرے کہ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے، بہت ساری باتیں کرنا ہے. تو دیکھو انسان جاتا ہے سادھو کے پاس، کیا ہوتا ہے کہ سادھو بعض وقت میں اگلی باتیں بتلاتا ہے. وہ کیسے بتلاتا ہے آپ کو سناتا ہوں میں. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جی شیطان سے اس سادھو کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ شیطان زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرا اس کے کندھے پر، تیسرا اس کے کندھے پر، چوتھا اس کے کندھے پر، یہاں تک کہ آسمان تک لائن لگتی ہے. اور جو حکم اللہ تعالیٰ دنیا میں نافذ کرتے ہیں تو بڑے فرشتے اللہ کی آواز کو سن لیتے ہیں اور ان کے اندر اس آواز کو سن کر برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور چھوٹے فرشتوں کے اندر اللہ کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہے. جیسے اللہ کی آواز پڑتی ہے تو چھوٹے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش میں آتے تو پوچھتے بڑے فرشتوں سے اللہ کا حکم کیا ہے زمین پر، تو بڑے فرشتے کہتے اللہ کا حکم زمین پر یہ ہے. تو وہی بات ہے جو شیطان کے لائن لگتی ہے آسمان تک، وہ جو آخری شیطان سن لیتا ہے. ابھی ستارہ آپ دیکھتے ہوں گے بعض وقت میں رات کے اندھیرے میں ستارہ چمکتا ہے، وہ ستاروں کو پھینک کے مارا جاتا ہے شیاطین کو، جیسے ان کو لگتا ہے وہ جل جاتے ہیں.
لیکن بعض وقت میں جلدی سے بات سنتے فرشتوں کی اور نیچے اترنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک ہوا ہے، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہی ہے، وہ ایک ہوا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو فاس نیچے اترتے ہیں اور وہ پہلا شیطان دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، اللہ کا حکم کیا ہے دنیا کے اندر، کیا نافذ ہونے والا ہے، ایسا کرتے کرتے وہ آخر تک بات پہنچتی ہے۔ پھر آخر شیطان سادھو کو بات بتلاتا ہے، سادھو ایک بات صحیح اس میں 99 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتلاتا ہے۔ جب ایک بات صحیح نکلتی ہے لوگ 99 جھوٹ کو بھی مان لیتے ہیں، یہ ہے حقیقت۔ تو حضور نے فرمایا نجومی کے پاس مت جا، وہ تمہیں شرک کے کلمات پڑھائیں گا یا خود شرکیہ کلمات پڑھ کر تمہارا علاج کرائیں گا۔ تو محترم بزرگان دین، قرآن میں اللہ نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور نیک بندوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ جب تک قیامت نہیں آتی ہے نیک بندے پیدا ہوتے رہیں گے۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں نیک بندوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، اور پھر اللہ نیک بندوں کو کیسے پیدا نہیں کریں گے؟ جب تک دنیا رہیں گے نیک بندے پیدا ہوں گے۔ تو اپنا علاج کرانا ہے تو نیک بندوں کے پاس جاؤ، وہ قرآن پاک کے مختلف آیتیں پڑھ کر آپ کا علاج کریں گے۔ لیکن اس بیماری کو لے کے مت بیٹھو۔ اس سے ہوتا کیا ہے بزرگان دین؟ دیکھو یہ جتنی پرانی بیماری ہوتی ہے اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو شیاطین جنات جو لگتے ہیں نا، یہ اگر برسوں انسان کے جسم میں رہیں اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس سے بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں۔ کینسر کی بیماری ہے، معدے کا خراب ہو جانا ہے، لیور کا ڈیمیج مار دینا ہے، اور حلق کا درد دینا ہے، سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ہائے ہائے چائیں چائیں کرتے ہیں، سوتے وقت میں پیر کو پٹکتے ہیں، ہاتھ کو پٹکتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، لگتا ہے کو سینہ دبا رہا ہے، بس یا پھر نیند کی حالت میں رونا شروع کرتے ہیں یا نیند کی حالت میں ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سب پہچانے کہ آپ پر سحر یا جادو یا پھر اثرات ہو چکے ہیں، آپ جلدی کسی نیک بندے سے علاج کرا لو۔ ایک خاتون، اس کے پیر میں بہت شدید درد تھا، اسے لگ رہا تھا کوئی ڈاکٹری مرض ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، پیر میں شدید درد۔ جب اس کو قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع ہوئی تو جن حاضر ہو گیا، اور اس جن نے کہا یہ کوئی مریض نہیں ہے، میں نے ہی اس کے پیر کو جکڑ کے رکھا تھا۔ تو بہت سارے بزرگان دین بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو سحر سے، جادو سے، اثرات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دعا کا خوب اہتمام کرنا، اتنا اہتمام کرنا فجر کے بعد، مغرب بعد دعاؤں کا کہ جتنا ہم اور آپ اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کعب بن احبار بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جیسے ایمان قبول کیا تو انہوں نے حضور سے کہا حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے خاندان کے لوگ جادو کے ذریعے مجھے قتل کر سکتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے بھی انسان کو مارا جا سکتا ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے اس کی موت اللہ نے جادو کے اندر لکھی ہو۔ تو کعب بن احبار کہتے ہیں حضرت میں نے ایمان قبول کیا، میرا خاندان بڑا جادوگر ہے، یہودی۔ دیکھو آج بھی اسرائیل میں یہودی بہت جادو کے ذریعے ماہر ہو چکے ہیں، آج کی بات کر رہا ہوں میں، ان کا بچہ بچہ جادوگر ہے، جو دنیا کو مٹھی میں لیا ہے نا، جادو کے ذریعے لیا ہے، بہت اسے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کعب بن احبار نے کہا حضرت میرا خاندان بڑا ماہر جادوگر ہے، مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نے ان کو دعا سکھلائی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔
کعب یہ دعا پڑھ لیں جادو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا۔ پھر کعب بن احبار نے کہا حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرا خاندان مجھے گدھا بنا دے گا۔ تو معلوم ہوا جادو کے ذریعے انسان کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے۔ حضرت نے کہا یہ دعا پڑھ لو صبح و شام، جادو کے ذریعے تمہیں قتل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور تمہیں گدھا بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ دعائے کعب بن احبار اتنا اثر رکھتی ہے، اللہ کی قسم اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، اگر آپ پر شیاطین کا اثر ہے تو ایسا بالکل کمزور دبلے پتلے ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے۔ دعائے انس بن مالک کا اہتمام کیجئے۔ ان حالات کے اندر اگر آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی بیوی کی حفاظت کرنا ہے تو دعائے انس بن مالک کا اہتمام کرو۔ حضرت انس بن مالک کو حضور پاک علیہ السلام ایک دعا سکھلائی کہ انس یہ دعا پڑھ لیا کر، تجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے اور اچانک حادثہ تیرے اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ وہ دعا یاد کر لی حضرت سے۔ تو حجاج بن یوسف نے انس بن مالک کو بلایا مدینہ منورہ سے کہ انس کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا چلیے، حجاج بڑا ظالم ہے، کئی اللہ والوں کو قتل کیا ہے، شاید آپ کا نمبر ہے، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو انس بن مالک کو پورا اعتماد تھا کہ حجاج مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ میں دعائیں انس بن مالک پڑھتا ہوں جو حضور نے سکھلائی ہے۔ گئے حجاج بن یوسف کے پاس، اس کے محل میں حجاج کھڑا ہوا اور انس بن مالک سے کہا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک نے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں تجھے قتل کیسے نہیں کر سکتا ہوں؟ انس بن مالک نے کہا مجھے حضور نے دعا سکھلائی تھی اور کہا تھا بیٹے انس یہ دعا فجر بعد مغرب بعد پڑھ لینا، بڑا حادثہ اچانک تیرے اوپر نہیں آ سکتا ہے، مجھے یقین ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا انس وہ دعا مجھے سکھلا دو۔ انس بن مالک کہتے ہیں تو جیسے ظالم کو میں دعا نہیں سکھلا سکتا ہوں۔ کہا بھائی انس کو لے کر جاؤ، جلدی لے کر جاؤ۔ لے کر گئے، انس بن مالک مدینہ پہنچ گئے تو حجاج بن یوسف کے لوگوں نے کہا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کو آپ نے قتل کرنے بلایا واپس کر دیا۔ کہ جانتے ہو جب انس بن مالک دربار میں آئے تو خدا کی قسم انس بن مالک کے دونوں بازو پر شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں انس بن مالک کو انف شنف بکتا وہ شیر منہ کو پھاڑتے اور گھور کر مجھے دیکھتے۔ مجھے ڈر ہوا اگر کچھ دیر انس بن مالک کو رکائے رکھوں کہ وہ شیر مجھ پہ حملہ نہ کرتے۔ یہ ہے دعائیں انس بن مالک پڑھنے کی برکات۔ انس بن مالک کے ساتھ میں اگر شیر ہو سکتے ہیں دعائیں انس بن مالک پڑھنے کے طرف سے، کیا ہمارے ساتھ میں اللہ کا غیبی لشکر نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یقین کرنا پڑے گا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، اگر میں سفر میں بھی ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، جب تک دعائیں کعب بن احبار نہیں پڑھتا دعائیں انس بن مالک نہیں پڑھتا میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتا ہوں، برابر دعائیں انس بن مالک پڑھتا ہوں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ آپ بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور تیسری بات ہے نظر بد، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضور نے کہا نظر بد سے انسان قبرستان پہنچ جاتا ہے، قبرستان اور اونٹ ہنڈیوں کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اونٹ مرنے لگتا لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں؟ ہنڈیوں میں۔ پہلے زمانے میں ہنڈیاں تھی، چولہے کی ہنڈیاں، بات سمجھ گئے؟ تو نظر بد بڑی خطرناک چیز۔ سہل بن حنیف ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بچے ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مدینہ منورہ کے باہر جنگل میں گئے، غسل کرنے بیٹھے تھے تو ربیعہ بن عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف نے
اپنا قمیص نکالا نہر میں نہانے کے لیے تو ان کا بدن بہت گورا تھا، چمکیلا بدن تھا چاندی کی طرح۔ تو عامر بن ربیعہ نے کہا کتنا خوبصورت بدن ہے، اتنا کہنا تھا تو سر پکڑ لیا، ایسا سر پکڑ لیا کہ سر اٹھا نہیں سکتے تھے، بخار چڑھ گیا۔ تو صحابہ بھاگتے ہوئے کہ حضرت سہل بن حنیف کو اچانک بخار چڑھ گیا، سر درد ہو رہا ہے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد سر کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور نے کہا تمہیں کیا خدشہ لگتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں لگتا ہے عامر بن ربیعہ نے نظر بد لگائی ہے، صحابہ کا دور ہے۔ تو حضور ناراض ہو گئے کہ عامر جب تجھے سہل بن حنیف کا بدن اچھا لگا تھا تو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تو نے دعائیں جملے کیوں نہیں کہے؟ اتنا کہا جا جلدی سے عامر بن ربیعہ سے کہا اپنے ہاتھوں کو دھونا اور اپنے چہرے کو دھونا اور اپنے گھٹنوں کو دھونا اور جو حصہ ازار کے اندر ہوتا ہے اس کو دھونا، وہ سارا پانی برتن میں جمع کرو اور سہل بن حنیف کے پچھلے حصے میں وہ پانی ڈال دو، وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ہے نظر بد کا علاج۔ عامر بن ربیعہ نے فوراً ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، گھٹنے اور پیر دھو کر ازار کا اندر کا حصہ دھوا، جو کچھ جھوٹا پانی تھا سہل بن حنیف کے پچھلے حصے پہ ڈالا گیا، وہ اچھے ہو گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہے اگر کسی کو نظر بد ہو جائے تو حضور نے علاج بتلایا، اگر آپ کو یقین ہو کہ نظر بد اس نے ہی لگایا ہے اس کو وضو کرواؤ، وضو کا جھوٹا پانی لو اور جس کو نظر لگی اس پہ ڈال دو پچھلے حصے پر، وہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھو نظر بد خالی انسان کی نہیں جنات کی بھی لگتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہمارے گھر ایک باندی تھی، حضور گھر میں تشریف لائے، دیکھا باندی کے یہاں پر ایک کالا چٹا ہے رخسار پر۔ حضور نے کہا بھائی اس باندی کا علاج دعاؤں سے کروا۔ ام سلمہ فرماتی ہے ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ حضور نے کہا اس کو جنات کی نظر لگی ہے، اس کا علاج دعاؤں سے کروا۔ تو معلوم ہوا جنات کی نظر بھی لگتی ہے۔ اس واسطے میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں عصر کے بعد بچوں کو مت لاؤ میرے پاس دعا پڑھوانے کے لیے، کیونکہ حضور نے کہا عصر کے بعد سارے شیاطین پہاڑوں سے آبادی کا رخ کرتے ہیں، جس طرح تمہارے جانور جنگلوں سے آبادی کا رخ کرتے ہیں اور گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اگر جہاں بچہ نظر آئے کچوکے مارتے پیٹ میں، کبھی آنکھیں مارتے، کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی بال کو کھینچتے ہیں تو بچہ روتا ہے تو انسان فوراً بھاگتا ڈاکٹر کے بعد، دیکھو بچے کو کیا ہوا ہے، وہ بیچارہ لمبی لائن لگا دیتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو آنا ہے بچوں کو لے کر عشاء پڑھ کر آؤ، عشاء پڑھ کر عشاء پڑھ کے آؤں گے تو کوئی بچوں کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عصر کے بعد اپنے گھر کے دروازے بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، اگر بغیر بسم اللہ کے بند کرو گے شیطان تمہارے گھر میں آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ میں کھانا کھائیں گا۔ اگر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھے تو شیطان رات تمہارے گھر میں گزارے گا، میاں بیوی رات بھر لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ اور کچھ باتیں کرنا تھی۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا، لوگوں نے کہا حضرت یہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ میں نے کہا لاؤ، جب بچے کو گود میں لیا، قرآن پاک کی مختلف آیتیں پڑھی، اس پر پھونک دیا، معلوم پڑا بچہ پہلے دودھ پیتا تھا اب نہیں پی رہا کئی دنوں سے۔ جیسے قرآن کی آیتیں پڑھ کر پھونکی، بچے کو ماں کے پاس دیا گیا، ماں نے بچے کو گود میں لیا، خوشخبری آئی کہ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا نظر بد ہوئی تھی۔ اگر آپ نیا گھر بناؤ تو سب سے پہلے ماشاءاللہ کی تختی لگاؤ، نئے گھر پر بھی نظر بد ہوتی ہے۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں کچھ لوگ علاج کرنے میرے گھر پر آئے،
تو جب وہ چلے گئے تو میرے گھر میں باریک باریک سفید کیڑے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا سفید کیڑے کہاں سے آ گئے؟ کہا پتہ نہیں، جو خاتون آئی تھی علاج کرانے کے لیے، بوڑھی خاتون، وہ بار بار ایک نگاہ سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تو میں سمجھ گیا اس کی نظر بد ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کے مختلف آیت پڑھی، پانی پر دم کی اور پورے گھر میں چھڑک دیا، تو خدا کی قسم سارے کیڑے ختم ہو گئے۔ نظر بد گاڑی پر بھی ہوتی ہیں، تو گاڑی کے اندر ماشاء اللہ لگاؤ، کسی کا چہرہ آپ کو اچھا دکھا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہو، اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لے تو ماشاء اللہ کہو، آئینہ دیکھو اگر اپنی شکل اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہو، کیونکہ خود کی نظر خود پر بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی نظر بچوں پر بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے کے عادی بنو۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ آم کا باغیچہ اس میں گیا اور اس کے مالک سے کہا تمہارے آم کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ آم کا جھاڑ زمین سے، آم کا جھاڑ کھڑے کھڑے نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، نظر بد کا اثر۔ تمہارے آم کتنے اچھے ہیں اتنا کہنا تھا، تو آم کا جھاڑ زمین سے ٹوٹ گئے۔ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، آخری بات، شیطان جو ہے جدائی میاں بیوی میں ڈالتا ہے، میاں بیوی جدائی، وہ کیسے ڈالتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کا جادو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جدائی کا جادو۔ ایک خاتون تھی جو بیوی سے بڑی محبت، ایک خاتون جو شوہر سے بڑی محبت کرتی، شوہر بھی اس سے محبت کرتا، اچانک بیوی نے محبت کرنا چھوڑ دیا، شوہر سے نفرت ہونے لگی۔ تو شیخ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے اس خاتون کو بٹھا کر پڑھائی شروع کی، جیسے پڑھائی شروع کی جن حاضر ہو گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ کا شقوان، تو کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے جادوگر نے پیسے دے کر ان دونوں کے بیچ جدائی ڈالنے کے واسطے بھیجا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جدائی ڈالنے کے واسطے بھیجا ہے۔ میں دونوں کے بیچ میں جدائی ڈال رہا ہوں، میاں کا منہ ادھر ہے تو بیوی کا منہ ادھر ہے۔ اب جدائی ڈالتا کہ اس سے معلوم ہے تمہیں؟ پہلے بیوی کے پاس آئیں گا، وسوسے، شوہر کی نفرت دل میں، شوہر کے چہرے سے نفرت۔ جب بیوی شوہر کو دیکھیں گی تو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گی، تو شوہر چیخیں گا، چلائیں گا مجھ میں کمی کیا ہے، تم مجھ کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہو؟ آپ بیوی ٹھنڈی پڑ جائیں گی تو پھر شوہر کے پاس چلا جائیں گا، اس کو بہکائیں گا، اس کو وسوسے ڈالیں گا، شوہر چیخیں گا، چلائیں گا، جب بیوی کے باری آئیں گے تو پھر بیوی کے پاس آ جائیں گا۔ یہ کام کرتا ہے وہ، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ دونوں کے بیچ میں جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑے کتنے گھر اس سے برباد ہو گئے، کیا بتائیں آپ کو۔ تو کیا کرو؟ چلو بھائی، اگر اس سب چیزوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا پتہ ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت، صبح اٹھنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان، سوتے وقت میں سورہ واقعہ، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین، سورہ ملک۔ اگر آپ زیادہ ہی قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو سورہ دخان پڑھیے، سورہ صافات پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن دنیا کی پوری طاقت شیاطین کی مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے، اگر آپ یہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے والے بن جائیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے دعائے انس بن مالک، دعائے کعب بن احبار فی سبیل اللہ باہر تقسیم کروں گا جمعہ کے نماز کے بعد۔ سارے احباب وہ پامپلیٹ لے لیں، خود بھی پڑھیں، اپنی بیوی بچوں سے کہیں وہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کا گھر آباد ہو، آپ کا دل خوش ہو، آپ کا دماغ ہمیشہ خوش رہے، آپ کی بیوی آپ سے خوش رہے، آپ بیوی سے خوش رہیں، بچے آپ سے خوش رہیں، آپ بچے سے خوش رہیں۔ کب؟ جب آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بولو دعائے کعب بن احبار، دعائے انس بن مالک، یہ سب چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر باغبان بن جائے گا، ہمارا گھر بہترین بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔